راجہ دائر اور محمد بن قاسم۔ آج کل محمد بن قاسم اور راجہ دائر کے کرداروں پر بہت سے لوگ اپنے اپنے تجزیات پیش کر رہے ہیں۔ خاص کر سیکولر طبقے کو محمد بن قاسم سے کوئی زیادہ ہی تکلیف ہے۔ محمد بن قاسم کو ظالم ثابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ بنو امیہ اور حجاج بن یوسف کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ وہ جی محمد بن قاسم بنو امیہ سے تھا، حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ یہ ایک ایسا دعوی ہے جو بہت کامیاب ہو رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور وار کیا جاتا ہے۔ او جی محمد بن قاسم تو اہل بیت کے تعاقب میں یہاں آیا تھا جن کو راجہ دائر نے پناہ دی تھی۔ میں بالکل متنازع حوالوں سے کام نہیں لوں گا، بالکل سادہ اور تسلیم شدہ بات کروں گا۔ باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے موازنہ کرتے ہیں۔ اگر محمد بن قاسم حجاج کا بھتیجا تھا تو راجہ دائر چچ کا بیٹا تھا۔ چچ کون تھا؟ چچ ایک ہندوؤں کا مذہبی پیشوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ بادشاہت ان کے پاس کیسے آ گئی؟ جی یہی تو دلچسپ سوال ہے۔ چچ صاحب نے اس وقت کے راجہ کی بیوی کو پھانس لیا۔ اب راجہ ان کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ اگر راجہ کو پتہ چل جاتا کہ چچ کے اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، یہ تو بڑے خطرے کی بات تھی۔ اس لیے ان دونوں نے مل کر راجہ صاحب کا کام تمام کر دیا اور دونوں نے شادی رچا لی اور چچ نے راجہ کا تخت بھی سنبھال لیا۔ یہ ہے جی سیکولر طبقے کے ہیرو راجہ دائر کے والد محترم چچ کا حکمران بننے کا قصہ۔ اب آتے ہیں راجہ دائر کی طرف، جسے بڑا اچھا اور ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ راجہ دائر کی بہن کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی کہ جو اس سے شادی کرے گا وہ سندھ پر حکومت کرے گا۔ تو راجہ صاحب کی پریشانی تو آسمان کو چھونے لگی۔ راجہ صاحب کے ایک وزیر با تدبیر نے بڑے طریقے سے راجہ صاحب کو سمجھایا کہ 2-4 دن لوگ بات کریں گے پھر بھول جائیں گے۔ یہ سمجھانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ بہرحال مختصر یہ کہ راجہ دائر نے اپنی بہن سے شادی کھڑکا دی۔ اس سے ہٹ کر جب محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا تو بہت سے قبائل اس کے ساتھ مل گئے، اور وہ قبائل مسلمان بھی نہ تھے کہ بطور مسلمان محمد بن قاسم کے ساتھ ملے ہوں۔ اگر راجہ دائر اچھا آدمی تھا تو یہاں کے ہندوؤں نے محمد بن قاسم کو خوش آمدید کیوں کہا؟ اگر محمد بن قاسم ظالم تھا تو یہاں کے ہندو اسے دیوتا کیوں مانتے تھے؟ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہماری باہمی فرقہ وارانیت کا خوب فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اسی لیے بنو امیہ اور اہل بیت کا سہارا لے کر جھوٹ گھڑا جا رہا ہے۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کوئی اہل بیت کا بندہ ایسے شخص کے پاس پناہ کیسے لے سکتا ہے جو بہن سے شادی کیے بیٹھا ہو؟ خدا را مسلمانوں ہوش میں آؤ، ایسے دھوکے سے بچو جو پوری امت مسلمہ کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ آپس کے اختلافات کی وجہ سے کسی غیر کے اعلی کار مت بنو۔ والسلام۔